الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین وعد منها النکاح او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نکاح تو 2 سے 2.5 منٹ کا کام ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اہم مجلس ہے۔ ابھی میں نے کہا شادی کا سب سے اہم کام نکاح، تو اس اہم کام میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 5-7 منٹ نکاح کی موٹی موٹی معلومات ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری شریعت میں نکاح ہوتا کیا ہے۔ ہمیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ نکاح کے اندر جو عربی میں کچھ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں اور حدیث ہے، آخر ان کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں ایک صورت ہے سورہ نساء۔ نساء کا مطلب عورتیں، عورتوں کے نام کی ایک صورت ہے باضابطہ۔ اس صورت کی سب سے پہلی آیت نکاح کے خطبے میں ضرور پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نکاح کے بارے میں 1-2 باتیں یہ سمجھیں کہ نکاح کہتے کس کو ہیں، شریعت میں نکاح کا مطلب کیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کا مطلب ہے ملنا ملانا۔ آپ جانتے ہیں ایک لڑکے کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھے، لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے لڑکے کو دیکھے، لیکن نکاح کے عمل کے بعد وہ آپس میں زندگی گزارتے ہیں۔ اسی ملنے ملانے کا نام شریعت کے مطابق نکاح ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں نکاح کہتے ہیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں، یا تو لڑکا لڑکی سے کہے یا لڑکی لڑکے سے کہ اتنے مہر کے بدلے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، سامنے والا کہے میں نے قبول کیا، اس عمل سے نکاح وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ سماج میں نکاح کا خطبہ جو اللہ کے نبی صحابہ کی سنت ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں خطبہ نکاح کے اندر لازم اور ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، البتہ نکاح اس کا نام ہے جو میں نے بتلایا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ خطبہ نکاح کے اندر جو آیتیں اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں ان کا خلاصہ 1-2 منٹ میں۔ قرآن کریم کے اندر چند آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ نے تقوی کا حکم دیا، وہ آیتیں خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی اور صحابہ اور بعد کے نیک لوگوں کا طریقہ۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، سورہ نساء کی جو آیت میں کہہ رہا تھا کہ اے لوگو تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی سے اگلی آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو ان کا مہر اپنی خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو۔ یہاں 1-2 مسئلے مہر کے بارے میں ہم ضرور سمجھیں، اور میری دعا ہے، کوشش ہے، گزارش ہے آپ سب سے کہ اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں میں، بعض ایسے نکاحوں میں خود ہم نے شرکت کی کہ صرف نام کی خاطر ناک اونچی کرنے کے لیے مجلس نکاح میں کہہ دیا صاحب 5 لاکھ روپے مہر ہے، لیکن زندگی گزر جاتی ہے، مہر کے نام پر لڑکی کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تو حضرت علی چچیرے بھائی تھے، ان سے کہا کہ بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے اس کا مہر دے دینا۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ تو جتنے بھی ساتھی یہاں شادی شدہ افراد ہیں، میری گزارش ہے کہ آپ سب اگر بیویوں کا مہر نہ دیا ہو تو آج ہی ارادہ کر لینا دینے کی، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں مسلمان بیویوں کے مہر کے مسئلے میں اتنے پیچھے ہیں، بیویوں کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، کتنے مسئلے آتے ہیں
جب آدمی کا یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ صاحب بیوی کا مہر نہیں دیا تھا، اب کیا مسئلہ ہے، تو مرنے کا کوئی وقت متعین تو ہے نہیں، پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے بیوی کا مہر ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نکاح کی جس میں ہم موجود ہیں بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں ان سب کی ایک سنت ضرور رہی ہے، 4 کا ذکر ہے، ان میں ایک چیز ہے نکاح۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے نکاح نہ کیا ہو، اور آپ نے یہ فرمایا جو آدمی نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آدھے کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آدھا ایمان جب مکمل ہوتا ہے، جب شادی کے بعد لڑکا، یہ بات غور سے سنیں سب ساتھی، جب لڑکا شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی، یہ نہ ہو کہ بس بیوی کے حقوق ادا کرنے کے چکر میں اپنے ماں باپ کو ایک طرف ڈال دے۔ اور لڑکی کا بھی نکاح جب مکمل ہوگا، یعنی آدھا ایمان جو بچا ہے، جب وہ اپنے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس نکاح میں بھی جو آج ہو رہا ہے برکتیں پیدا فرمائے۔